توجہ میرے عزیزوں، بڑے دور سے آئے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے خاک اور ذروں کے اس ادنا کتے کو، اس ادنا غلام کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی بے قرار ہے تو اس چہرے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے محشر کا میدان کیا ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، آپ سے اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے متعلق بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی، میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ دور نہیں ہے، تم بھی عقل مند ہو چکے ہو، تمہارے بھی ذہن اب کھل جانے چاہیے۔ اگر تم خود پڑھ کر کے نہیں کھول سکے تو میڈیا کو تو دیکھتے ہو کہ وہ بار بار بھونک کر تمہیں بتا تو رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ چیخ پکار کر کے تمہیں بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، تم کچھ ہو، لیکن تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ بار بار تمہیں ایسا احساس ہوتا ہے ہم کچھ نہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ کر کے بتاتے نہیں یہ کچھ ہیں، کچھ ہیں۔ اگر ہم کچھ نہ ہوتے تو ہم الیکشن کا مدعا نہیں بنتے، اگر ہم کچھ نہ ہوتے ساری دنیا کی میڈیا کی نظروں میں ہم نہیں ہوتے۔ ہم ہیں کچھ، یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ طاقت جو چھپی ہوئی ہے جس کو دنیا دیکھ رہی ہے وہ تمہاری داڑیاں ٹوپیاں نہیں، وہ تمہارے جبے کبے نہیں، بلکہ دنیا جس بات سے خوف زدہ ہے وہ کیا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے بھی انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہ لوگ ہمارے متعلق، میں کئی جلسوں میں یہ بات کہنے لگا تو کچھ حضرات نے مجھ سے کہا مولانا آپ تو کہتے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ ایسے نہ بنو دوپہر میں لال پٹا، شام میں نیلا پٹا اور رات میں ہرا پٹا۔ یہ پارٹیوں کے در بدلو تمہیں زیب نہیں دیتے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ کام تو سب سے زیادہ آپ کی جماعت کرتی ہے، ادھر بھی جھنڈے لے کے جاتے ہیں، ادھر بھی جھنڈے لے کے جاتے ہیں، سب جگہ تو یہی جے جے کرتے رہتے ہیں۔ بات اگرچہ مجھے بری لگی ہو، لیکن ہم نے کہا بات ہو سکتی ہے ہم میں سے کچھ لوگ جھنڈے لے کے گھومتے ہوں گے، وہ بات صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ تم سے 500 لیں گے، اس سے بھی لیں گے، اس سے بھی لیں گے، اور واپس گھر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ کمپیریزن کرتے ہیں، تم اس طرح کے چہرے رکھو گے تو یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے گھوم لیں، لیکن اگر تم نے تانا دیا ہے تو آج کے اس پرفتن دور میں میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرا یہ یقین ہے، اٹھاؤ ہماری گلی کوچے سے کسی ایک نوجوان کو، اور تمہارے پاس 1 کروڑ کی دولت ہے، 10 کروڑ کی دولت ہے، لا کر یہاں سامنے رکھ دینا۔ میں اپنے علاقے کے یا آپ کے محلے کے کسی عالم کو نہیں، پرہیزگار کو نہیں، بہت بڑے متقی کو نہیں، چلتے پھرتے عام نوجوان کو بلاؤں گا، سامنے بیٹھاؤ، جنہوں نے مجھے تانا دیا تھا ان سے کہہ رہا ہوں ایک بات، اپنے پاس 10 کروڑ کی دولت رکھنا۔ تم یہ کہتے ہو کہ بار بار پارٹیاں بدلتے ہیں، بدلیں گے، جب دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے یہ بدلتے رہیں گے، لیکن میرا چیلنج یہ ہے، ایک طرف 10 کروڑ رکھ دینا اور دوسری طرف گنبد خضرا کو دکھا کر پوچھنا، ایک طرف یہ دولت ہے، ایک طرف ہرا گنبد ہے، اے نوجوان بتا تو کس چیز کو اختیار کرے گا؟ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے علاقے کا پرہیزگار نہیں، متقی نہیں، ایک گنہگار بچہ بھی یہ کہے گا تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، اور پھر یہ اعلان کر کے کہوں گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے،
ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. بیلگام کے نئے لوگ اگر یہاں گونجنے والے نعرے سے پریشان کوئی ہو تو اب وہ عادت ڈال لے کہ یہ اپنا راہ قیامت تک چلنا ہے. سننے کی عادت ڈال لو، اس لیے کہ یہ جس کو پکار رہی ہے قوم وہ ان کا حقیقی نبی ہے. اور جس دن انہیں احساس ہو گیا میری جڑ مدینے میں ہے تو انشاءاللہ سیرابی آئے گی. وہ دور تم نے کاٹ رکھی تھی الگ الگ فرقوں میں بانٹ کر کے، الگ الگ جماعتوں میں بانٹ کر کے، الگ الگ محلوں میں تقسیم کر کے. ایک دوسرے سے ہم مصافحہ کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں. یہ ظالموں نے اگرچہ ہمیں ٹکڑوں پہ بانٹ دیا تھا لیکن میں نے پچھلے 2 سال میں محسوس کیا، ہو سکتا ہے ہم میں ہزاروں جماعتیں ہوں لیکن ہم نے جب عظمت مصطفیٰ کی بات کی ہے سبوں نے اپنے اختلافات پیچھے چھوڑ دیے. اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ہمارا آپ سے بہت بڑا اختلاف ہے لیکن جس کی عزت کی بات آپ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اب مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. ایک نام ہے آج بھی، ایک نام ہے آج بھی جو ہمارے سارے اختلافات کو ختم کر سکتا ہے، وہ نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، اس لیے اب بہت وقت ہو چکا. تم اگر عزت پانا چاہتے ہو تو ادھر ادھر کی ڈفلیاں بجانے میں نہیں، اپنے اپنی جماعتیں اپنے اپنے حلقے بنانے میں نہیں. میرا ایک جملہ یاد رکھو، یہ ہم نے بہت مرتبہ کہا ہے، اس زمانے میں کیا آخرت میں بھی مقام و مرتبہ چاہتے ہو ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج زمانہ ہمیں اگر آنکھوں پر بٹھاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے نیتا ہیں یا پھر رولنگ پارٹی حکومت میں ہمارا کوئی عہدہ ہے، سب کو پتا ہے، یا ہم بڑے کسی خاندان سے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. نہیں، ہندوستان کے ہر علاقے میں پچھلے 6 مہینے سے 150 جلسوں کو خطاب کیا ہوگا. ہر جگہ یہی مجمع، ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی جذبہ. پھر پتا چلتا ہے ہم سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. عشق مصطفیٰ کی بات جہاں آتی ہے پھر ہم اس کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی وقات، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ بات سے بیتنی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں قابل حضور کی بندہ پروری ہے. عزیزان گرامی وقات، اس نقطے کو سمجھ جاؤ اور اختلافات کو ختم کرو. عظمت مصطفیٰ پر بات کرو، ناموس مصطفیٰ پر بات کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم کس قدر حساس ہیں، سیریس ہیں، اس مسئلے میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا خرافات بہت سارے پھیلے ہوئے. مجھے پتا ہے، میں ہر علاقے کو جانتا ہوں کون کون سے خرافات ہمارے معاشرے میں آئے. ہاں یہ بھی پتا ہے ہمارا نوجوان نشہ زیادہ کرنے لگ گیا، نشہ بیچنے بھی لگ گیا. ہمارے محلوں میں اخلاق کی کمی، ہمارے یہاں بے پردگی، بہت ساری خرافات آئی ہیں. کن کن موضوعات پر ہم بات کریں گے،
کن کن موضوعات پر ہم کلام کریں، لیکن ہم نے دیکھا سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہم نے تاریخ پڑھی ہے، شراب بھی عام تھی، جوا بھی تھا، ڈکیت بھی تھی، قتل و غارت بھی، بہت ساری برائیاں تھی۔ ہر ایک برائی اچانک کیسے ختم ہو گئی، اس نقطے سے جب پردہ ہٹے گا آپ کو پتا چلے گا جو بھی ایمان لائے صحابی رسول وہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں ایسے مہ ہو گئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر کبھی دیکھا ہی نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے نقطہ یہی ہے، اگر برائیاں ختم ہو سکتی ہیں تو وہ نام مصطفیٰ سے ہو سکتی۔ جس دن تمہارے سینے اس طرح دھڑکنے لگ جائیں کہ مجھے دیدار مصطفیٰ کی طلب ہو رہی ہے، میں میرے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح طلب پیدا ہوگی گناہوں سے ویسی ہی نفرت پیدا ہونے لگ جائے، تم خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے۔ ورنہ میرے عزیزوں، آج کے فتنوں کے دور میں تمہاری نگرانی کون کرے گا؟ آج دنیا نے تمہارے ہاتھوں میں گناہوں کا اڈا پہنچا دیا، جب چاہے جو چاہے کر لو اپنے ٹچ اسکرین سے، لیکن ان تنہائیوں میں بھی تمہاری آنکھیں بچ سکتی، تنہا محفلوں میں بھی تم گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ صرف ایک ہی چیز ہے، جب وہ سینہ اور وہ دل عشق مصطفیٰ میں دھڑکنے لگ جائے، اسے دوسری جگہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اسے دوسری چیز دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اسی لیے کہ ہم نے تاریخ پڑھا، کئی مرتبہ اس ظالم دنیا نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو حسن سے خریدنے کی کوشش کی، لیکن خرید نہ سکی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے سینے دھڑکتے تھے عشق مصطفیٰ میں۔ آج ہمارا بچہ کہتا تو ہے نبی پاک پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں، جان دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ صرف زبانی لگتا ہے، یہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی بات۔ کاش تمہارے چلتے پھرتے انداز میں بھی پتا چل جائے مجھے دنیا کے تان و تشنی سے، دنیا کے تانے دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دنیا مجھے پاگل کہتی ہے تو کہہ لینے دے، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہے، مجھے میرے آقا کے اخلاق سے پیار ہے۔ جس دن یہ عزم کر لو پھر دیکھنا تم پوری کائنات میں ایک انقلاب لا سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ تاریخ دنیا نے ہمیں بتائی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، لوگ آج پریشان حال یہ کہتے ہیں منظم نہیں ہے، ہم یونٹی نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن میرے عزیزوں تعداد میں تم تو کروڑوں کے ہو، کروڑوں کے ہو، یونٹی نہیں، منظم نہیں، بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس، اسباب نہیں، دولت نہیں، قیادت نہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہماری نمائندگی نہیں، بہت ساری شکایتیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے چل کر کے 313 نہتے صحابہ کو بدر لے جا رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے یہ نہیں کہا آقا ہمارے پیروں میں چپل نہیں، یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، آقا ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، لمبا سفر ہے کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ نہیں دیکھا، چلتے رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے۔ بدر کے میدان میں پہنچے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سنو میرے عزیز، سنو، کھڑے ہو کر عرض کرتے آقا مدینے سے بدر کی جو مسافت ہے وہ 160 کلومیٹر، 160 کلومیٹر چل کر گئے تھے۔ وہ صحابی کھڑے ہو کر کہتے مدینے سے یمن کی مسافت 1000 کلومیٹر ہے، یا رسول اللہ ہم تو 160 کلومیٹر جو میل میں ہوگا اس زمانے میں۔ اس صحابی نے کہا اس کا مفہوم بتا رہا، ہم تو بدر تک آ گئے، آقا اگر آپ یمن تک بھی چلاتے ہم پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتے، پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھتے۔ آپ کو پتا ہے ان کا وہ عزم تھا، ان کا وہ حوصلہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندروں کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ ایک جنگ سے تشریف لا رہے، جنگ خندق سے، مہینہ بھر صحابہ جنگ خندق میں مصروف تھے، کھانا پانی نہیں،
یہی وہ جنگ خندق ہے جس میں پیٹ پر پتھر باندھے گئے تھے بھوک کی وجہ سے. یہی وہ جنگ خندق ہے جس میں حضرت سعد بن معاذ کی نس کٹ گئی تھی. صحابہ زخمی تھے, جنگ ختم ہو گئی, مہینے کے بعد واپس مدینے آ رہے, بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی منشا ہے یہیں سے آپ بنو نذیر کے مقابل میں جنگ کے لیے تشریف لے جائیں. ایک اور جنگ سے آئے, ایک اور جنگ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں بیچ راستے میں, ابھی مدینے پہنچے نہیں. پوچھتے جبرائیل امین آئے تھے, اے میرے صحابہ, کہتے ہیں یہاں سے ہمیں بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے, کیا کہتے ہو اے میرے عزیزوں, ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کہہ سکتے آقا مہینے بھر تو مدینے سے باہر تھے, کپڑے پھٹ گئے ہیں, جگہ جگہ سے زخم ہے, مدینے جا کر تھوڑا مرہم پٹی کر کے تو آئیں, کھا پی کر کے بیوی بچوں سے مل کر آئے. نہیں, میرے آقا نے بیچ راستے میں جب صحابہ سے پوچھا کیا تمہارا مشورہ ہے, ہر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, ہم میں سے کوئی مدینے نہیں جائے گا. انہی صحابہ کا یہ نعرہ تھا جو آج اس میدان سے گونج رہا ہے. جب نبی نے پکارا ہر صحابی نے کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. میرے عزیزوں, آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, لبیک کہنے والے ترجمہ پتہ ہے؟ ہاں, اس نعرے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بعض لوگ چڑے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جاہل پاکھنڈی جن کو پتہ ہی نہیں کس کو پکارنا ہے, ان کو پتہ ہی, ان کو میں بتاتا ہوں, یہ مجمع تمہیں نہیں پکار رہا ہے, پریشان مت ہو. تم بھکاریوں کو پکار کر کے بھی ہوگا کیا؟ ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ابھی سمجھ جائیں. اتر پردیش میں ایک مولانا صاحب, انہوں نے ہم سے کہا تھا حضرت آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے تھے, لبیک لبیک کہہ رہے تھے, دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لیا. میں نے کہا پریشان ہو کر کے آئے تھے, تھانے میں چلے گئے, کیس بک ہو گیا, کہا نہیں, ڈرایا گیا بہت, آپ وہ نعرہ یہ نعرہ لگا رہے تھے. میں نے کہا ڈرتے کیوں مولانا, فخر کرو, دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے, تم اپنے نبی کا نام لے کر گئے. کس بات کا ڈر ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے سارے جذبات اس نبی محترم سے وابستہ ہیں. ہم اپنا یہ نعرہ نہ کسی کو چھیڑنے کے لیے, نہ کسی کو چبانے کے لیے, نہ کسی کو ڈرانے کے لیے, بلکہ ہمارا یہ وجدان ہے, جتنی قوت کے ساتھ ہم اپنے نبی کو پکاریں گے. ہم نے دیکھا ہے دنیا کا دستور تو یہ ہے, جب کوئی سائل کھٹکھٹاتا ہے کسی کا دروازہ, ایک بار, دو بار, تین بار تو کوئی غیرت مند آدمی دروازہ کھولتا ہے, اور میرا نبی دنیا کا سب سے بڑا غیرت مند ہے, سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والا. اس وجدان کے ساتھ ہم پکارتے ہیں, آج نہ صحیح کل نہ صحیح, کبھی تو یہ نعرہ مدینے پہنچے گا, کبھی تو پہنچے گا, اور آئے گی مدد, اور اس کے بعد پھر وہ حال ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بس اس بات کو سمجھ جاؤ کہ محمد سے وفا کیوں نہیں, تو ہم تیرے
یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. بڑی بات کی ہے اقبال نے, چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. ارے سیاست چیز ہے کیا؟ حکومت چیز ہے کیا؟ دولت چیز ہے کیا؟ جائیداد چیز ہے کیا؟ ارے دنیا چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفات ہو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا ہو. اور وہ کیسی وفا؟ تم تنہا رہو تو بھی میرے نبی کے غلام, بازار میں رہو تو بھی نبی کے غلام. یہ نہیں کہ ہماری مسجدوں میں اسلام نظر آئے اور شادیوں کے محلوں میں جا کر دیکھا جائے تو اسلام غائب ہو گیا, وہاں کہیں پر اسلام دکھتا نہیں. ایسا نہیں, ہر جگہ ہر قدم پر تم غلام مصطفیٰ ہو. اور جب یہ تمہارا عزم بن جائے تو دل سے جو بچا کچا خوف ہے وہ نکل جائے. یہ تجربہ بتا رہا ہوں میرے عزیز, تجربہ بتا رہا ہوں. آج سے آپ کو 2 سال پہلے کے حالات معلوم ہوں گے. لاک ڈاؤن بھی تھا, یا اس وقت ایک پاکھنڈی کتا بھونک رہا تھا. اس وقت اسی کرناٹک کی سرزمین سے اس فقیر نے اس کو للکارا تھا, یاد ہے نا؟ سنو سنو, جس کے پیچھے بڑی حکومت کے ہاتھ تھے, سب کچھ تھا, لیکن بھوکتے بھوکتے ختم ہوا. اور اس کے بعد زندگی ایسی کہ 4 لوگوں کے سامنے آنے سے بھی ڈر لگنے لگا. وہ نہیں آ سکتی, اپنے اوپر ڈر مسلط کر لیا. حضور کی شان میں بھونک کر کے, حضور کی گستاخی کر کے. سیکورٹی کی ضرورت ہے, پھر 10-12 باڈی گارڈ ساتھ میں رہنا چاہیے. اور تمہاری نیندیں بھی حرام ہو گئی, نہ رات کو نیند آئے نہ دن کو چین. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے کے بعد تو تمہارا سکون غارت ہے, دن کا چین رات کا سکون سب غارت. اور 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ایٹم بم لگتا ہے, ان کو ڈر لگنے لگتا ہے. ارے یہ بہت بڑا آتنکوادی آ گیا, ہر ایک پر ڈر. کیوں؟ یا رسول اللہ, جو تیرے ڈر سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. لیکن یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, جس دن ہم نے حضور کی عزت پر بات کی تھی, ہم نے اعلان کیا تھا, سچ بتاتا ہوں, سال بھر میں نے ممبئی کی سرزمین پر ایسے گزارے, رات کے وقت میرے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا.